من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ احزاب کی 33ویں آیت کریمہ آیت تطہیر کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے امام کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں اور مولا سے دعا ہے کہ وہ صحت اور صحت کامل عطا فرمائے آمین۔ تاکہ میں دین کی خدمات جو مختصر انجام دے رہا ہوں وہ دیتا رہوں۔ آمین۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ بس اللہ کا ارادہ ہے ہر رزق سے دور رکھے اے اہل بیت اور اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ سورہ احزاب کی آیت کریمہ جس مقام پر ہے وہ ازواج رسول کے تذکرے سے کے ارد گرد ازواج رسول کا تذکرہ ہے، درمیان میں آیت تطہیر ہے، تو اکثر قاری قرآن کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ اللہ قرآن میں اس سورے میں ازواج کا تذکرہ کر رہا ہے اور یہ آیت تطہیر جو ہے یہ بھی ازواج ہی کی شان میں نازل ہوئی، اور اس غلط فہمی کا فائدہ اہل بیت کے مخالفین نے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام کوشش ہے، اس لیے کہ پتھروں کے درمیان ہیرا ہوا کرتا ہے، لیکن پتھر پتھر رہتے ہیں اور ہیرا ہیرا رہتا ہے، نہ ہیرا پتھر بدل جاتا ہے اور نہ پتھر ہیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھول کے ارد گرد خار رہتے ہیں، کانٹے رہتے ہیں، اس کے درمیان خوشبودار پھول نظر آتا ہے۔ تو آیت تطہیر جس مقام پر ہے لاکھ ازواج رسول کا ذکر ارد گرد ہے، لیکن ازواج ازواج ہیں اور آیت تطہیر ہے۔ آیت تطہیر سے ازواج سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اہل بیت میں ازواج رسول شامل نہیں ہے، خصوصاً آیت تطہیر کا مصداق ازواج رسول نہیں ہے بلکہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ صلوات محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر نے جب ایک بی بی جب پنجتن پاک چادر میں جمع ہو گئے تو ایک خاتون ایک زوجہ جن کا نام تاریخ میں ام سلمہ ہے، یہ آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد انہوں نے چادر کا کونا پکڑ کے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی اس میں آ سکتی ہوں؟ تو تاریخ نے لکھا کہ رسول خدا نے وہ چادر کا کونا اپنی طرف کھینچ لیا اور جواب یہ دیا کہ انکی علی خیر، تم اس چادر میں نہیں آ سکتی، ہاں تم خیر پر ہو۔ تو عزیزوں اس سے فیصلہ قیامت تک کے لیے ہو گیا رسول کی نگاہ میں جو بی بی خیر پر تھی، جب وہ آیت تطہیر کا مصداق نہیں بن سکی تو وہ جو شر پہ تھی
واہ واہ جو میدان جمل میں نکل کے آئیں، جن کی مذمت میں سورہ تحریم میں آیتیں نازل ہوئیں، کیا ہم ان کو آیت تطہیر کا مصداق مان لیں؟ تو ازواج ازواج ہیں اور اہل بیت اہل بیت ہیں۔ اب اہل بیت کس کے اہل بیت؟ متکلم کے ذریعے سے کلام کو پہچانا جاتا ہے۔ جو کلام کر رہا ہے وہ کون ہے؟ قرآن کی آیت ہے، آیت تھی۔ تو اب یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور اہل بیت کا ذکر اللہ کر رہا ہے۔ تو اب یہ کس کے اہل بیت ہیں؟ اللہ کے۔ اس میں رسول بھی شامل ہیں، فاطمہ زہرا صلوات اللہ بھی ہیں، بلکہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ یہ مرکز آیت تطہیر ہے، انہی کے ذریعے سے تعارف کرایا گیا۔ ہوم فاطمۃ ابوہا و بالوہا و بنوہا، اس میں فاطمہ زہرا ہے، اس میں ان کے پدر بزرگوار ہیں، اس میں ان کے شوہر ہیں اور اس میں ان کے اولادیں ہیں۔ تو فاطمہ زہرا یہ مرکز آیت تطہیر ہے۔ تو اب اہل بیت اللہ کے اہل بیت، یہی وجہ ہے کہ اس نے ان اہل بیت کے لیے اپنا گھر بنوایا، جس کے لیے گھر کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ ذات الہی خانہ کعبہ میں رہتی نہیں ہے، منسوب ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو بھائی جس کا گھر ہوتا ہے وہ اس میں رہتا ہے، تو کیا اللہ اس گھر میں رہتا ہے؟ اگر اللہ کو بیت اللہ میں داخل کر دیا جائے تو پھر وہ اللہ نہیں رہے گا۔ اللہ لامحدود ذات کا نام ہے، وہ ہر جگہ اس کی قدرت کے کرشمے موجود ہیں، لیکن اس نے گھر بنوایا۔ اب یہ خانہ کعبہ کی پوری تاریخ ہے، خانہ کعبہ کی پوری تاریخ ہے۔ یہ خانہ کعبہ صرف ابراہیم اور اسماعیل ہی کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ آدم کے وقت بھی بیت اللہ تھا۔ کہا کہتا اس کی ایک بحث الگ ہے، لیکن خانہ کعبہ کا وجود آدم کے وقت بھی تھا، نوح کے وقت بھی تھا، اور کشتی نوح خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، اور جس وقت طواف کر رہی تھی اس وقت جسد آدم کو جناب نوح نے وہاں سے نکالا اور اس کے بعد نجف میں دفن کیا۔ یہ سب تاریخ ہے اور تاریخی واقعات ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو خانہ کعبہ کا وجود تھا، بیت اللہ تھا۔ اب جناب ابراہیم اور اسماعیل وہ ہیں کہ جنہوں نے تجدید خانہ کعبہ کی، اسی بنیادوں پر دوبارہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جہاں پہ آج موجود ہے۔ اور جناب ابراہیم کو یہ بھی حکم ہوا تھا کہ خانہ کعبہ کو پاک رکھو، رکوع اور سجود قیام کرنے والے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اب میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاک کر دو، تو پاک کر دو اور پاک رکھو میں فرق ہے۔ جو چیز نجس ہوتی ہے اسے پاک کیا جاتا ہے، جو پاک ہوتی ہے اس کو پاک کیا نہیں جاتا، پاک رکھا جاتا ہے۔ آل محمد ان کو پاک کر دو نہیں، یہ پاک ہے، اللہ نے ان کو پاک رکھا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ تو خانہ کعبہ کو پاک کر دو نہیں، یعنی وہاں کے نجاست کا تصور نہیں ہے۔ بھائی جناب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، جناب جبرائیل امین مدد کر رہے ہیں، اور ایک ایسا پتھر لا کر دیا گیا جو ان دونوں نبیوں کی مدد کر رہا ہے۔ اللہ
اگر پتھر بھی کسی کی مدد کرے تو اس کے احسان کو فراموش نہیں کرتا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ کسی کے احسان کو فراموش نہیں کرتا۔ اگر پتھر نے ابراہیم کے لیے سلیٹنگ کا کام کیا، یعنی پتھر بلند ہو جاتا تھا، جتنی خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہو رہی تھی، یہ ہوا میں معلق ہو جاتا تھا، بلند ہو جاتا تھا۔ پاڑ باندھنے کی ضرورت نہیں تھی ابراہیم کو کہ خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں تو پاڑ باندھی جائے، بلکہ پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ اور اس پتھر نے ابراہیم کے دونوں قدموں کو اپنے سینے پر لے لیا۔ تو اللہ نے کہا اچھا تم نے یہ احسان کیا ہے تو میں تمہیں قیامت تک فراموش نہیں کروں گا۔ مقام ابراہیم قیامت تک باقی رہے گا۔ جو حج کرنے جائے گا، عمرہ کرنے جائے گا، وہ اس کا بوسہ بھی لے گا اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مقام ابراہیم جو ہے کیا ہے؟ ایک سونے کا پنجرا بنا ہوا ہے، اس کے اندر جھانک کے آپ دیکھیں، شیشے کا شیشہ لگا ہوا ہے، اس میں جھانک کے دیکھیں تو ایک سفید پتھر ہے اور پتھر پہ دونوں پیروں کے نشان ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ تو عزیزوں، اللہ کا گھر بن گیا۔ اب مشرکوں نے اپنے معبودوں کو لا کر رکھنا شروع کیا۔ 365 بت خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس اور خانہ کعبہ کے اندر تک لا کر رکھ دیے گئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم بیٹھے رہو، آئے گا ید اللہ، اور یہ ید اللہ کے ہاتھ سے کام ہوگا، کسی اور کے ہاتھ سے کام نہیں ہوگا۔ یا تو ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا، یا ابراہیم کی اولاد ید اللہ کے ہاتھ سے بت شکنی خانہ کعبہ میں فتح مکہ کے بعد ہوئی۔ فتح مکہ تک بت جمے رہے اور اس کے بعد مولا کائنات نے ایک ایک بتوں کو توڑ دیا۔ تو بہرحال یہ بیت اللہ اللہ نے بنوایا۔ اب اس میں کوئی رہے بھی تو کون رہا؟ مجھے تو تاریخ نہیں بتاتی ہے کہ کوئی رہا ہو۔ بیت اللہ الگ تھا اور ابراہیم اسماعیل جناب ہاجرہ یہ سب لوگ جو تھے فیملی، یہ سب گھر وہاں پہ تھے، لیکن وہ حرم کا ایریا تو کہلاتا ہے لیکن عین خانہ کعبہ نہیں ہے۔ اگر آپ پرانے اولڈ ہسٹری میں جائیں اور اولڈ پکچرز دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ گھر ملیں گے حرم کے آس پاس، لیکن بیت اللہ کے اندر یعنی خانہ کعبہ جس کا طواف ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نہیں رہا۔ اگر یہ شرف حاصل ہوا تو یا تو فاطمہ بنت اسد کو یا ان کے فرزند جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ فقر مریم ہے، فقر مریم۔ میں نے جملہ یوں ہی نہیں کہا کہ فقر مریم ہے، عیسیٰ کی ماں تھی لیکن بیت المقدس میں رہتی تھی، اور جب ولادت کا وقت آیا جو معجزاتی طور پہ جناب مریم کو اللہ نے حاملہ کیا، روح امین کے ذریعے سے بشارت دی گئی، اور وقت ولادت جناب عیسیٰ تو حکم ہوا اے مریم باہر چلی جاؤ۔ یہ عبادت خانہ ہے، رچا خانہ نہیں ہے۔ یعنی جس بیت المقدس کی خادمہ جناب مریم تھی، کم سنی سے لے کر جوانی تک جس نے بیت المقدس کی خدمت کی ہو، لیکن جب وقت ولادت آیا جناب عیسیٰ روح اللہ کا تو ان کو بیت المقدس سے باہر کر دیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ یہ عبادت خانہ ہے، سچا خانہ نہیں ہے۔
اے پروردگار کیا مصلحت تھی؟ تو عجب نہیں جواب دے کہ اگر جناب عیسیٰ بیت المقدس میں پیدا ہو جاتے تو ایک نظیر ہو جاتی، ایک مثال ہو جاتی کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، عیسیٰ بھی بیت المقدس میں اللہ کے گھر میں پیدا ہو چکے ہیں۔ لا ثانی رکھنا تھا، کوئی ثانی نہ ہو علی علیہ السلام کا۔ لہذا فاطمہ جناب مریم باہر گئی، اس کے بعد کہاں گئی؟ اب ظاہر کے جملہ آ گیا تو کہہ دوں، جو لوگ نہیں جانتے ہیں جناب عیسیٰ کہیں اور نہیں پیدا ہوئے، کربلا کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ یروشلم میں جناب مریم رہتی تھی، بیت المقدس میں، لیکن جب یہ بیت المقدس سے باہر آئیں تو تحیل عرض ہوا، زمین سمٹی، اور یہ باعجاز بیت المقدس یروشلم سے کربلا پہنچ گئیں، اور کربلا میں ایک درخت لگا ہوا تھا کھجور کا، وہیں پتھر پر یہ بیٹھ گئی اور وہیں پر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اگر دیکھنا ہے تال کٹورے کی کربلا چلے جائیے، زری اقدس کے سراہانے کے سائڈ پہ بائیں طرف ایک چھوٹی سی تختی لگی ہے، اس پر لکھا ہے مولد عیسیٰ۔ ظاہر ہے کہ یہ وہاں کی شبیہ ہے جو اصل ہے۔ کربلا لکھنؤ کی کربلا تال کٹورا جو ہے یہ اصل کربلا کی شبیہ ہے، اور اس شبیہ میں وہ سب کچھ بنایا گیا ہے جو وہاں ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے مولد عیسیٰ، یعنی عیسیٰ کی ولادت کا مقام۔ تو تاریخوں نے لکھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر پیدا ہوئے، لیکن جب فاطمہ بنت اسد کا درد ذیل ہوا، ولادت مولا کائنات کا وقت آیا، تو فاطمہ بنت اسد گھر سے نکلی، خانہ کعبہ کے قریب آئی، پردے کو پکڑا، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہی ہیں، پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی، تیرے نبیوں پر ایمان لائی، اس خانہ کعبہ کے بنانے والے پر ایمان لائی، میرے لیے درد ذیل کو آسان کر دے۔ بس یہ دعا ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ آواز آئی اندر چلی آؤ۔ دروازہ نہیں کھلا، نیا در بنا، اندر داخل ہوئی، مرمر کے پتھر پر بیٹھ گئی، مولا کائنات بیت اللہ میں پیدا ہوئے۔ 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر میں مہمان رہی، اور ظاہر ہے کہ جو مہمان بلا رہا ہے وہی مہمان نوازی بھی کرے گا۔ جب جناب مریم کے لیے بیت المقدس میں پھل آ سکتے ہیں تو کیا خانہ کعبہ میں فاطمہ بنت اسد کے لیے پھل نہیں آ سکتے؟ یہاں بھی ملائکہ آئیں، حوریں آئیں، بیویاں آئیں، اور آ کر ان کی مہمان نوازی کی۔ 3 دن کے بعد فاطمہ بنت اسد پھر اسی نئے در سے باہر آئیں۔ ادھر مکہ اکٹھا ہو چکا تھا پورا، یہ نیا واقعہ ہوا، خبر پھیل گئی کہ ابو طالب کی شریک عیار کے لیے نیا در بنا، اندر داخل ہوئی، اور پھر وہ در بند ہو گیا۔ دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گیا مجمع۔ 3 دن کے بعد پیغمبر اسلام آئے، ابو طالب آئے، سب منتظر تھے کہ قدرت نے پھر اس نئے در کو بنایا، کھولا۔ فاطمہ بنت اسد اپنے لال کو لے کر باہر نکلی، پھر وہ در بند ہوا، لیکن ایسا بند ہوا کہ اس کے لب آج بھی کھلے ہوئے ہیں۔ آج بھی وہ در جو بنا وہ آج بھی مسکرا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یوم علی کی ولادت کی یہ وہ مسکراہٹ ہے جو خانہ کعبہ کے لبوں پر موجود ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے نشان کو مٹا دیا جائے، لیکن نشان وہ نہیں مٹ سکا۔ رسول نے ہاتھ پھیلا دیے، بھائی کو گود میں لیا، بھائی نے بھائی کی خوشبو کو سونگا، آنکھیں کھولی، چہرے رسالت کو دیکھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ یا علی کچھ پڑھو، کیا پڑھو؟ کچھ پڑھو۔ توریت پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی۔ اب یہ سنی علماء لکھ رہے ہیں، اہل سنت علماء نے لکھا ہے کہ آسمانی کتابیں جو نازل ہو چکی تھی، مولا کائنات نے آغوش رسالت میں اس کی تلاوت کی،
خاموش ہو گئے. یا علی کچھ اور پڑھو. یعنی اب چاہتے ہیں کہ وہ کتاب جو مجھ پر نازل ہونے والی ہے علی پڑھ کر بتا دے کہ میں کتاب کا علم ادھر سے لے کر آیا ہوں. علماء لکھتے ہیں سورہ مومنون کی قد افلح المومنون کی ابتدائی 12 آیتیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پڑھ کر سنائی. بتا دیا کہ دیکھو جو 10 سال کے بعد قرآن نازل ہوگا میں اسے آج پڑھ کر سنا رہا ہوں. یعنی گویا بتا یہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن کا علم میں ادھر سے لے کے آیا ہوں. میں رسول کی رسالت کا گواہ بن کر آیا ہوں اور اللہ نے جسے رسالت کا گواہ بنایا ہے اس کو کتاب کا علم دے کر بھیجا ہے. صلوات محمد وآل محمد. تاریخ 13 رجب 30 عام الفیل جمعے کا دن تھا جب مولا کائنات خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. آئیے ہم سب مل کر کے رسول خدا کو، فاطمہ بنت اسد کو، جناب ابو طالب علیہ السلام کو، حسنین علیہ السلام کو، جناب زینب ام کلثوم کو، ان کے پدر بزرگوار کی مبارکبادی پیش کریں. خصوصاً اپنے زمانے کے امام کو ان کے جد بزرگوار مولا کائنات کی ولادت باسعادت کی مبارکبادی پیش کریں. اس لیے کہ ہم کو پہلا امام اللہ کے گھر سے ملا ہے تو آخری امام بھی ہم کو اللہ کے گھر سے ملے گا. یعنی امام کو ظہور جو ہوگا وہ خانہ کعبہ سے ہوگا اور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں گے اور لوگ جمع ہوں گے. آپ فرمائیں گے انا بقیت اللہ، میں بقیت اللہ ہوں. لوگ کہیں گے السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض. بس عزیزوں اس امام کی خدمت میں ہم ان کے جد کی ولادت باسعادت کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں خداوند عالم ہم سب کے اعمال کو، اعمال خیر کو قبول فرما. حاضرین محفل بانیان محفل کے ذی مقاصد کو پورا فرما. جو لوگ بیمار ان کو شفائے کامل عطا فرما. جو لوگ قرضدار ان کو بار خرچ عطا فرما. جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما. جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما. جو مومنین قید من کو رہائی ہو. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگار.